وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 129، درس نمبر 14-22. آج کا موضوع، کیا ہم عذاب الہی میں گرفتار ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ثم اجتباہ ربہ فتاب علیہ وہدى. پھر ان کے پروردگار نے ان کو نوازا تو ان پر مہربانی سے توجہ فرمائی اور سیدھی راہ بتائی. قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فرمایا کہ تم دونوں یہاں سے نیچے اتر جاؤ، تم میں بعض کے دشمن ہوں گے. پھر اگر میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے تو جو شخص میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ تکلیف میں پڑے گا. ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعما. اور جو میری نصیحت سے منہ پھیرے گا اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی اور قیامت کو ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے. قال رب لم حشرتنی اعما وقد كنت بصیرا. وہ کہے گا کہ میرے پروردگار تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا، میں تو دیکھتا بھالتا تھا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. خدا فرمائے گا کہ ایسا ہی چاہیے تھا، تیرے پاس ہماری آیتیں آئیں تو تو نے ان کو بھلا دیا، اسی طرح آج ہم تجھ کو بھلا دیں گے. وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى. اور جو شخص حد سے نکل جائے اور اپنے پروردگار کی آیتوں پر ایمان نہ لائے، ہم اس کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں اور آخرت کا عذاب بہت سخت اور بہت دیر رہنے والا ہے. سامعین کرام، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 128. افلم یہد لہم کم اہلکنا قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم. کیا انہیں اس بات سے بھی سمجھ نہیں آئی کہ ہم نے ان سے پہلے کئی جماعتیں ہلاک کر دی ہیں، یہ لوگ ان کی جگہوں پر پھرتے ہیں. ان فی ذالک لآیات لأولی النہیٰ. بے شک اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں. ولولا کلمۃ سبقت من ربک. اور اگر آپ کے رب کی طرف سے ایک بات پہلے طے شدہ نہ ہوتی،
و اجل مسمى اور ایک میعاد معین نہ ہوتی لکان لزامن تو عذاب لازمی طور پہ آ جاتا. فاصبر علی ما یقولون، پس صبر کرو اس پر جو وہ کہتے ہیں. سامعین کرام، بات ہو رہی ہے کہ حق کو قبول کرنے کی اور نہ کرنے کی. اور ایک بات جو ہے جو ہم نے نوٹ نہیں کر پا رہے وہ نوٹ کرنے کی یہ ہے کہ اللہ کی ہدایت ہماری ضرورت ہے، اشد ضرورت ہے. اللہ کی ہدایت کے بغیر انسان ہلاک ہو جاتا ہے. یہ ایک اٹل بات ہے، یہ بات نوٹ کر لیں. ہم مسلمان اس وقت کے اللہ کی ہدایت کے بغیر من چاہی خواہشات کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں. اور یہ بات بھی نوٹ کر لیں، روز قیامت آپ کو اس کا پتہ تو چلے گا، لیکن میں آج آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایسے لوگوں کی ہلاکت جو ہے وہ اٹل ہے، لازمی ہے. ان کے لیے کوئی شفاعت نہیں، کوئی بخشش نہیں، کوئی مغفرت نہیں. دیکھیں، شفاعت، بخشش، مغفرت تو ایمان والوں کے لیے ہے. کبھی آپ نے سنا ہے کہ مشرک، منافق یا کافر، ان کے لیے کوئی بخشش، مغفرت اور شفاعت ہے؟ کبھی سنا ہے آپ نے؟ تو بات دیکھیں، اپنے آپ کو دھوکے میں نہ ڈالیں. اگر آپ خامخواہ اپنے آپ کو صاحب ایمان قرار دیتے ہیں اور اس دھوکے میں مبتلا ہیں تو پھر وہ آپ کی مرضی ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ ایک کنگال آدمی گھر میں کہے کہ بھئی میرے پاس تو میرا خزانہ گھر میں بھرا پڑا ہے، میری کبڈ میں 5 لاکھ روپے ہیں اور آدھا کلو سونا بھرا ہوا ہے. یہ ایسی ہی ہے، بے وقوفوں والی بات ہے کچھ بھی نہیں. دیکھیں، ایمان کی دولت ہمارے پاس نہیں ہے. ایمان کی دولت کیا ہے؟ اللہ پر ایمان، کہ اللہ میری منزل ہے. ایمان کیا ہے؟ کہ آپ کا یہ یقین ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. ایمان کیا ہے؟ کہ آپ کو جنت پر یقین ہو کہ جنت ہے، دوزخ ہے، روز حشر قائم ہوگا، قبر کے میں ثواب اور عذاب حق ہے، یا موت کے بعد دوسری زندگی یقیناً ہے. ہمارا تو ان تمام باتوں پر یقین نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں. لوگ کلمہ پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں. لوگ نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں. آپ اپنی نماز کا مقصد مجھے نہیں بتا سکتے کہ آپ کیوں نماز پڑھ رہے ہیں. دیکھیں، ایمان باللہ کے بغیر تمام نیک کام برباد ہوتے ہیں، یہ بات نوٹ کر لیں. اور جو میں آپ کو ایمان کی تشریح کر رہا ہوں تو وہ تشریح یقیناً ہماری نظر میں نہیں ہے. میرا باپ مسلمان تھا، میں مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا ہوں، میں مسلمان ہوں. جیسے کہ ایک ڈاکٹر، میاں بیوی ڈاکٹر ہیں، ان کے گھرانے میں پیدا ہونے والا بچہ دعویٰ کرے کہ بھئی میں ڈاکٹر ہوں. کیوں؟ کہ میرے ماں باپ ڈاکٹر تھے اور اسکول اس نے یعنی جا کے نہیں دیا، تعلیم ہی نہیں حاصل کی، کچھ بھی نہیں کیا، نہ اسکول گیا نہ تعلیم حاصل کی، نہ امتحان دیا، نہ کامیاب ہوا، نہ پاس ہوا، نہ فیل ہوا. تو دیکھیں، یہ باتیں جو ہیں، یہ قرآن پاک، میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں، یہ ہمارے لیے ہے، یہ آیات ہمارے لیے ہیں. افلم یہد لہم، کیا آج کے مسلمانوں کے لیے یہ کافی نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں برائے نام مسلمانوں کے لیے کہ جنہوں نے حقیقت میں اللہ کے پیغمبر کی دعوت کو ٹھکرا دیا، ان کو میں نے تباہ و برباد کر دیا. کیا یہ آج کے 2021 کے مسلمانوں کے لیے یہ بات کافی نہیں ہے کہ یہ ساری نشانیاں جو ہیں یہ بھری پڑی ہیں؟ میں دیکھتا ہوں یہ مدائن صالح ہے اور یہ جو ہے نا، جو یوٹیوب پہ ایسے پکچرز موجود ہیں، وہاں لوگ جاتے ہیں سیر کے لیے، وہ بڑے بڑے مکانات قوم عاد کے، قوم سمود کے، آج بھی آپ دیکھ لیں وہ موجود ہیں. لیکن میں جا رہا ہوں وہاں، مسلمان لوگ پھرتے پھراتے ہیں، سیر و تفریح کے لیے جاتے ہیں، عبرت تو کوئی نہیں لیتا.
فرعون کی لاش میں جو پڑے تو مصر میں کیا حال ہے؟ مصر میں کیا حالت ہے یہ آپ نوٹ کر لیں۔ جامع ازہر جو ہے پرانا ادارہ ہے، وہاں کا مؤذن، وہاں کا امام داڑھی سے پاک ہے، داڑھی کا کوئی تصور نہیں ہے وہاں، جامع ازہر کا پڑھا ہوا۔ اور یہاں بعض لوگ بڑے شوق سے اپنے ساتھ کہ میں جامع ازہر سے فارغ تحصیل۔ بہرحال میں اس بحث میں نہیں پڑھتا، میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ کی ذات سے مخاطب ہوں، اکیلی ذات سے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ میں کوئی عام خطاب نہیں کر رہا، میں آپ سے خاص آپ سے بھی کہہ رہا ہوں۔ کیا آپ کے لیے کافی نہیں ہے کہ آپ گزشتہ قوموں کے حال سے، چلیں ابو لہب کے حال سے آپ عبرت لے لیں کہ اس نے چچا تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم چچا تھے، ان کی دعوت کو ٹھکرا دیا اور ان کی بیوی نے بھی، تو ہلاکت ان کا مقدر بن گئی۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، اس کا مال اور جو کچھ کمایا ہے اس کے کام نہیں آیا۔ ہم بھی جو کچھ کر رہے ہیں، یہ بات نوٹ کر لیں، یہ سورہ لہب کے مصداق ہم لوگ بھی ہیں۔ ہم لوگوں نے پیغمبر کی تعلیم کو جھٹلا دیا ہے۔ مجھے تو بڑا افسوس، اور ویسے یعنی اچھے الفاظ میرے منہ میں نہیں آتے، لیکن میں کہنے سے کتراتا ہوں، اسلام کے سب سے بڑے مجرم تو ہم ہیں، آج ہم لوگ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو نہ خود قبول کیا ہے، نہ کر رہے ہیں، نہ کرنا چاہتے ہیں، دوسروں تک پہنچانا تو درکنار بات ہے۔ اس کے لیے جد و جہد کرنا، محنت کرنا، اور اس دین کے لیے، اقامت دین کے لیے جد و جہد فرض ہے ہر مسلمان مرد اور عورت پر، اپنے اپنے دائرہ کار میں۔ بیوی اپنے بچوں کی تربیت کرے، اس کو بتائے، شوہر جو ہے پھر اس کا دائرہ کار ذرا بڑا ہے۔ تو یہ آپ مطلب جو عورتیں ہیں گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں، یہ کوئی مبرہ نہیں ہے، اللہ کے دین کی دعوت سے اور تبلیغ سے مبرہ نہیں ہے۔ ان پہ سب سے پہلے اپنی اولاد کی ذمہ داری ہے۔ آپ کے اولاد کو اسلام کا سپاہی ہونا چاہیے، اللہ کے لشکر کا سپاہی ہونا چاہیے۔ اور یہ بھی میں کہہ دوں، اس دھوکے میں نہ پڑیں کہ میں آپ کو روک رہا ہوں کہ بچے کو آپ ظاہری تعلیم نہ دیں، تعلیم دیں، اچھا مسلمان پہلے بنائیں، اور پھر جو کچھ بھی بنتا ہے وہ تو دنیاوی ضروریات ہیں، لیکن ہم نے ضروریات کو مقاصد بنا لیا ہے۔ ہمارے ساتھ المیہ یہ ہے، دنیا ہماری ضرورت ہے، کھانا پینا، ظاہری فن، تعلیم نہیں۔ تعلیم تو، علم تو وہ ہے جو قرآن ہے، اور یہ جو آپ کرتے ہیں اسکولوں میں جا کے، یہ فنون ہے۔ تو فن اور یہ کھانا پینا، شادی، گھر وغیرہ، یہ تو ضروریات ہیں، تو اس سے انکار نہیں ہے، اس کے بغیر چارہ کار بھی نہیں ہے۔ یہ بھی میں نوٹ کرا دوں آپ کو، دنیا کے استعمال کے بغیر چارہ کار نہیں ہے۔ آپ رزق حاصل کریں گے، آپ کوئی فن حاصل کریں گے، آپ کوئی ہنر سیکھیں گے، یا ڈاکٹر بنے، جو بھی بنے، لیکن آپ کو پہلے اللہ کے لشکر کا سپاہی بننا ہے۔ کونو انصار اللہ، حکم الہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونو انصار اللہ، تو اللہ کے لشکر کا سپاہی بننا ہے۔ دیکھیں، میں تو جانے والا ہوں، میری زندگی میں انقلاب ممکن نہیں ہے، لیکن میرے سننے والے جو بھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے جتنا بھی چاہا اس کو، میرے پیغام کو پھیلایا۔ میں آپ سب سے مخاطب کر کے کہ آپ اکٹھے ہوں، دین کے نام پہ الگ الگ کام نہ کریں، ایک جماعت کی صورت اختیار کریں اور لوگوں تک اللہ کا دین پہنچائیں، خود بھی اپنے آپ کو آگ سے نجات دیں، اور باقی دنیا میں بھی آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین تمام دنیا میں پھیلائیں۔ یعنی یہ میرا یہ دنیا سے میری رخصتی کا ہے وقت، اب 65 سال عمر کافی ہوتی ہے،
لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے یہ میری باتیں تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو رہیں گی، اور اس میں کوئی فرقہ واریت نہیں ہے، کوئی خاص بات نہیں ہے، کوئی ایسے وہ نہیں ہے جس سے لوگ اختلاف کریں، یا جو کوئی بادشاہت کے ہم طلبگار نہیں ہیں۔ دین اسلام تمام دنیا میں پھیل جائے اور اللہ کی مرضی پوری ہو جائے، بس۔ بہرحال تو میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں۔ افلم یہد لہم، کیا یہ کافی نہیں ہے ان کے لیے؟ یہ دیکھیں، یہ انداز کو تو دیکھیں نا، یہ ہمیں، میری ذات کو اللہ تعالیٰ مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ تم کیوں سوئے ہوئے ہو؟ تم کیوں سوئے ہوئے ہو؟ لوگ اگر سو رہے ہیں، تم کیوں سو رہے ہو؟ تم تو سن رہے ہو نا میری بات، کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں ہے؟ جو میں نے قومیں ہلاک کی ہیں، یہ تمہاری عبرت اور نصیحت کے لیے کافی نہیں ہے؟ کم اہلکنا قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم۔ تم لوگ دیکھ رہے ہو ساری باتیں، اور ساری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے سارے واقعات ہمارے سامنے ہیں۔ جو حضور کے مخالفین تھے، بدر میں 70 لوگ جہنم واصل ہوئے بدر میں، تو یہ کیا کافی نہیں ہے؟ یعنی ایک حضور نے دعوت شروع کی تھی اور بدر میں 70 لوگ جو تھے وہ جہنم واصل ہو گئے، تو یہ کیا کافی نہیں ہے؟ وہ کون تھے جو بدر میں آئے تھے؟ وہ حضور کا مقابلہ کر رہے تھے۔ ہم کون ہیں؟ ہم بھی اللہ کے دین کا مقابلہ کرنے والے ہیں۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ ہم یہ لشکر، یہ قریش ہے ہمارا، ہم حضور کے دین کی مخالفت میں نکلے ہوئے ہیں۔ شعوری یا غیر شعوری طور پہ وہ ایک الگ بات ہے، لیکن کر تو رہے ہیں آپ۔ دین کا تو انہدام ہو گیا ہے۔ نماز، اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا ہے الصلاۃ عماد الدین، من اقامہا فقد اقام الدین ومن ہدمہا فقد ہدم الدین۔ اس غور کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ۔ نماز دین کا ستون ہے، جس نے قائم کی اس نے دین کو قائم کر لیا، جس نے اس کو منہدم کر دیا اس نے دین کو منہدم کر دیا۔ آج نماز کا نظام قائم نہیں ہو رہا، آج مومن ہی نہیں ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز تو مومنین پر بھیا فرض ہے، تمہارا تو ایمان ہی نہیں ہے، تمہاری نماز نہیں ہے، تمہاری نماز تو ساری جھوٹ ہے۔ اللہ اکبر، بہت بڑا جھوٹ، تم اللہ اکبر کہہ کے جب نیت باندھتے ہو، نرا جھوٹ۔ آپ اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانے کے لیے تو تیار نہیں ہیں، آپ تو من چاہی زندگی گزار رہے ہیں، آپ پہ تو آپ کا نفس اور آپ کی انا غالب ہے۔ آپ اللہ کے بندے تو نہیں ہو، آپ نفس کے بندے ہو، آپ شیطان کے بندے ہو۔ یہ میں کلیئرلی آپ کو بات کہہ رہا ہوں، اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ اس سے سبق لیں میری باتوں سے۔ اللہ کے بندے بنے، اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں، اور اللہ کے دین کے سپاہی بنے۔ خود بھی اپنے آپ کو قو انفسکم و اہلیکم نارا، اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو آگ سے بچا لو۔ بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان فی ذالک لآیات لأولی النہی، اس میں بے وقوفوں کے لیے کوئی نشانی نہیں ہے۔ ہاں، جو عقل سے کام لینے والے ہیں، یہ جو سابقہ، دیکھیں ہم تو کوئی عبرت نہیں لینے کے لیے تیار، یہ تو میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں۔ ساری لوگ دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور اللہ کے عذاب میں ہیں، یعنی یہ بھی ایک عبرت ہے نا کہ ہم ان لوگوں کے، عذاب یافتہ لوگوں کے درمیان رہ رہے ہیں، اور خود بھی شاید اس میں شامل ہوں۔ بہرحال میں تو دعا کرتا ہوں کہ جو سن رہا ہے کم از کم وہ عذاب یافتہ نہ ہو۔ عام طور پہ آج کا مسلمان معاشرہ جو ہے یہ ایک عذاب یافتہ معاشرہ ہے، یہ اللہ کے قہر اور غضب میں مبتلا ہے، لیکن ہم کوئی نشان وہ تو نہیں لے رہے۔
ٹینشن ڈپریشن کے مریض کو آپ ڈاکٹر کے پاس دوڑاتے ہیں، کسی اللہ والے کے پاس نہیں لے جاتے اسے. اور اس کی میں نے آپ کو وجہ بتائی ہے. ابھی ہمارا 1419 نمبر کا درس جو ہے اس میں میں نے بتایا کہ ڈپریشن کیوں ہوتا ہے، انسان پریشان کیوں ہوتا ہے. اللہ کی یاد سے آپ منہ موڑ لیں تو آپ پریشان حال ہوں گے. اب یہ ڈپریشن جو ہے دراصل اللہ کا عذاب ہے. پریشانی، بے سکونی، عدم اطمینان، یہ اللہ کا عذاب ہے. یعنی یہ ایک قدرتی طور پہ ہے. دیکھیں دو چیزیں دنیا میں اس وقت آپ کے سامنے، دو راستے ہیں. یہ ایک اللہ کی رحمت کا دروازہ کھلا ہوا ہے، آپ اس میں داخل ہو جائیں، نہیں تو پھر پریشانی ہے، نہیں تو پھر پریشانی ہے. آپ پریشان حال رہیں گے، آپ پریشان رہیں گے. اللہ. تو بہرحال میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ ان فی ذالک لآیات لأولی النہی، عقل مند ہے اگر آپ تو آپ نشانی سے عبرت لے لیں گے. اور اگر آپ بے وقوف ہیں، کم عقل ہیں، یا آپ دنیا کے دھوکے میں آ گئے ہیں، یہ بات بھی ہے نا. اولی النہی، اولی الالباب، اللہ تعالیٰ نے ان فی ذالک لآیات لأولی الالباب یہ کافی جگہ استعمال ہوا ہے عقل مندوں کے لیے. لقوم یعقلون، لقوم یعلمون، اے اللہ تعالیٰ لقوم یتدبرون، لقوم یتفقہون، جو سمجھ سے کام لیتے ہیں. ہماری سمجھ تو آپ دیکھ لیں آسان سا جملہ ہے. میں اس سے آپ یعنی اس کو آپ چیلنج نہیں کر سکتے اس جملے کو کہ ہم لوگ نہ عقل والے ہیں، نہ سمجھ والے ہیں، نہ علم رکھتے ہیں. ہم تو سارے غافل، جاہل اور بے وقوف لوگ ہیں. یہ قرآن سے میں نے الفاظ لیے ہیں، جو بھی میں آپ کو کہہ رہا ہوں. جاہلون. تو اس میں نشانی ہے. اگر آپ آیات الہی سے نشانی، یعنی اللہ کی جو نشانیاں ہیں، جو عبرت کے آثار ہیں، اس سے اگر آپ عبرت نہیں لے رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی عقل الٹی ہو چکی ہے. آج ہم دیکھیں، ہم اپنی خوشی اور پریشانی کا ذمہ دار ظاہر کو قرار دیتے ہیں. ایک غریب ہے، پیسے نہیں ہیں، مسائل زیادہ ہیں، وہ کہتا ہے یار بس میرے پیسہ آ جائے، بس میرے مسائل حل ہو جائیں گے. آپ دیکھ رہے ہیں یہ ساری دوڑ جو ہے یہ پیسے کے لیے ہے. پیسہ چاہیے، پیسہ چاہیے، دنیا دنیا دنیا. اور کوئی بھی فل سٹاپ نہیں لگاتا کہ نہیں اب تو میں نے اللہ کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنا ہے. تو ٹھیک ہے، اگر آپ دیکھیں اللہ کے لیے اگر آپ اپنی زندگی کو وقف کر بھی دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تو آپ کو کام سے نہیں روکتا، حکم دیتا ہے. رزق حلال، حصول رزق حلال عین عبادت ہے. دیکھیں دنیا کا استعمال برا نہیں ہے، اس کی نیت دیکھیں. دنیا میں زندگی گزارنے کی نیت، یہ میں آسان بات کہہ رہا ہوں آپ کو. دنیا میں زندگی گزارنے کی نیت اگر آپ کی خراب ہو گئی اور دنیا ہی آپ کی نیت بن گئی تو اب حال آپ کا بے حال ہوگا. اصل بات تو نیت ہے، اور یہ ہمارے دین کا مسلمہ پالیسی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات ولکل امرئ ما نوی. اعمال کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے. سب سے پہلے جہنم جن 3 لوگوں کے ذریعے بھڑکائی جائے گی وہ اچھے کام کرنے والے ہیں بظاہر. ایک اس میں عالم ہے، دین کا مبلغ ہے، دین کو پھیلانے والا ہے، اور ایک جو ہے اللہ کی راہ میں اپنی جان دینے والا ہے، اور تیسرا جو ہے اللہ کی راہ میں بے دریغ مال خرچ کرنے والا ہے. ان 3 لوگوں کے ذریعے
جہنم کی آگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ بھڑکائی جائے گی. متفق علیہ حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے. تو بات ختم ہو جاتی ہے. دیکھیں سادی بات ہے، ہماری تو نیت خراب ہو گئی ہے بس. اب یہ نیت ہم ٹھیک کرنا بھی نہیں چاہتے، تو مسئلہ سارا یہاں بن جاتا ہے. بہرحال اب جو آگے آیت ہے وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ، ترجمہ میں نے پڑھ دیا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس آیت میں مفہوم یہ ہے کہ دنیا میں میرا قانون جو ہے وہ مہلت کا ہے. مہلت کا قانون نہ ہوتا تو بات ختم ہو چکی ہوتی. یہ دنیا آج ہوتی نہ. آج عام دیکھیں اللہ کی نافرمانی، فسق و فجور، ظلم اور شرک، کفر عام ہے. آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو ماننے والی کوئی جماعت نہیں ہے. افراد ہوں گے، بکھرے ہوئے افراد ہیں، جماعت نہیں ہے. کوئی ایسا ملک نہیں ہے. تو آج یعنی اللہ کا ایک فیصلہ نہ ہوتا. یہ فیصلہ تو اللہ تعالیٰ نے ازل میں کر لیا ہے. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، ایک وقت تک میں تمہیں مہلت دوں گا. تو یہ مہلت ہے، آپ جو مرضی کریں، اللہ تعالیٰ آپ سے نہیں پوچھے گا. وہ الگ بات ہے کہ چیدہ واقعات ہوں گے. اور یہ بات بھی ساتھ نوٹ کر لیں کہ عذاب الہی کی کافی شکلیں ہیں. ابھی سورہ انبیاء شروع ہونے والی ہے نا، اس پہ بھی انشاءاللہ بات کریں گے. لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ عذاب الہی میں تو ہم مبتلا ہیں، لیکن فل عذاب، مکمل عذاب، یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ دنیا میں نہیں ہے کہ کسی کو فوراً اعمال کے بدلے میں فوراً سزا دے دے. اب دیکھیں صدیاں بیت گئی ہیں، اللہ تعالیٰ مسلمان قوم کو یعنی دنیا کو مہلت دیے جا رہا ہے. اسلام کا عمل جو ہے، اسلام پر عمل صدیاں ہو گئیں، ختم ہو گیا ہے. آج اسلام قائم نہیں ہے، اسلام منہدم ہو چکا ہے، کیونکہ ہم نے نماز کو منہدم کر دیا ہے. یہ حدیث کا میں نے ترجمہ بھی آپ کو سنایا. اسلام کی عمارت نہیں ہے، منہدم ہے. لوگ ہی نہیں ہے تو لا اسلام الا بالجماع ولا جماعت الا بالامیر ولا امیر الا بالطاعہ. اسلام تو جماعتی مذہب ہے، یہ بات نوٹ کر لیں. اسلام ایک جماعت کا نام ہے. حضور نے فرمایا نا کہ مثل امتی کا مثل سفینۃ نوح، میری مثال جو ہے وہ ایک نوح علیہ السلام کی کشتی کی سی ہے. جو اس میں بیٹھ گیا نجات پا گیا، جو رہ گیا اس سے تو وہ ختم ہو گیا، ہلاک ہو گیا. آج تو ہم اسلام کی کشتی ہے ہی نہیں، ہے تو ہم اس میں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ میں نہیں کہہ رہا کہ نہیں ہے، اسلام نہیں ہے، اسلام ہے، قرآن حدیث سب کچھ ہے، لیکن ہم اس کے سوار یعنی اس کے تابع ہونے کے لیے تیار نہیں ہے آج کا مسلمان خاص طور پہ. تو یہاں جو آیت نمبر 129 ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَوْلَا كَلِمَةٌ مِّن رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى، اور اگر تیرے رب کی طرف سے ایک بات طے شدہ نہ ہوتی اور ایک معین وقت نہ ہوتا عذاب کا، تو عذاب آ جاتا، عذاب لازمی طور پہ آ جاتا. تو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اپنے نبی کو فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، آپ صبر کریں جو باتیں یہ کر رہے ہیں. بہرحال یہ آیت ابھی ممکن نہیں ہے، میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى.
ترجمہ اور ولولا کلمۃ سبقت من ربک، اگر تیرے رب کی طرف سے ایک بات پہلے سے طے شدہ نہ ہوتی، لکان لزامن، تو عذاب لکان لزامن عذاب آ جاتا، وَأَجَلٌ مُّسَمًّى، اور ایک میعاد معین نہ ہوتی تو عذاب آ جاتا۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى، اور اگر ایک بات تمہارے پروردگار کی طرف سے پہلے صادر اور جزائے اعمال کے لیے ایک میعاد مقرر نہ ہو چکی ہوتی۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم